علامہ سخاوت سندرالوی صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی نا. دیکھیے، میں ان کو بہت شروع سے جانتا ہوں. میں خوشاب میں تھا اس وقت، یہ آئی ایس او میں تھے. میں مدرسے میں زیر تعلیم تھا تو اس وقت یہ تنظیم میں بہت فعال رکن تھے اور وہاں کے مسئول تھے خوشاب کے. یہ سندرال سے ہیں پیچھے، یہ سندرال خوشاب کے ساتھ ایک گاؤں ہے. ان کے جو والد صاحب تھے وہ بہت بڑے اجل اور مستند اور متدین صاحب تقوی عالم دین تھے. ان کے ایک بھائی الفت حسین ہے، وہ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے. یہ پورا خاندان علمی دینی خاندان ہے، تو نیک اور صالح لوگ ہیں. تو یہ سخاوت حسین سندرالوی صاحب اس وقت بھی بڑے فعال اور متحرک تھے اور بڑھ چڑھ کے قومیات میں، مذہبیات میں، دینیات میں ان کا حصہ تھا، کنٹریبیوشن تھی. اور بڑے یعنی یہ دیانتدار مشہور تھے تنظیم کے اندر، سب ان کی قدر کرتے تھے. پھر مدرسے میں خوشاب مدرسہ میں ان کا آنا جانا شروع ہوا، ملک اعجاز صاحب کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا. تو وہاں سے پھر یہ ان کا ذوق اور ڈیولپ ہوا اور یہ دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے. اور پھر یہاں سے پڑھ کے پھر یہ ایران چلے گئے اور وہاں انہوں نے درس خارج تک پڑھا اور پھر پڑھنے کے بعد انہوں نے پڑھایا. یہ قوم کے مدرسین میں شمار ہوتے ہیں، بڑے مدرسین میں، اعلیٰ مدرسین میں شمار ہوتے ہیں. تو ہم ان سے رابطے میں تھے کسی نہ کسی چینل سے، براہ راست تو کم رابطہ رہا، لیکن بصورت مختلف حوالوں سے ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی علمی حیثیت اور ان کی شخصیت کے بارے ہم جانتے تھے اور آگاہ تھے. تو وہاں یہ مدرسین میں اور ایران میں ان کی بڑی ساکھ اور ایک بڑی قدر ہے. تو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے. پھر جب یہ درس خارج یہ پڑھاتے رہے اور پھر یہ آیت اللہ کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، اور یہ اس وقت مستند ایک مجتہد ہیں، آیت اللہ ہیں، اور یہ صاحب علم ہیں، صاحب نظر ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ایک مولانا ٹائپ ہیں، بلکہ یہ ایک اسکالر اور ایک ان گہرے دینی عرفان سے آگاہ و آشنا شخصیت ہیں، اور معارف دین پر ان کی کافی دسترس ہے. اچھی خطابت اور اچھی گفتگو ہے ان کی. اور سب سے بڑی خوبی ان میں کہ یہ انہوں نے اپنے تقوی کو لوز نہیں ہونے دیا. ان کا تقوائی پہلو بڑا مضبوط ہے. اور پھر ان میں جو ایک منفرد چیز ہے وہ ان کی شجاعت، بہادری اور جرأت ہے. کیونکہ پہلی بھی یہ جب تنظیم میں تھے تو بڑے جرأت مندانہ انداز میں یہ آگے آتے تھے اور بڑھ چڑھ کے بات کرتے تھے، برائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، فاسد نظریات کے خلاف. تو وہ ان کی بچپن سے، پھر ان کی تربیت بھی یہی تھی ماں باپ کی طرف سے. تو وہ چیز ابھی تک ان کے اندر موجود ہے. یعنی بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ یہ نہ بکے نہ جھکے، بلکہ اپنے نظریے اور اپنے فلسفے پر یہ قائم رہے. پھر یہ کہ یہ ایک مجدد، میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ ایک مجدد ہے، یعنی ریکنسیلیشن آف اسلام. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ تعبیر نو کرتے ہیں چیزوں کی. تو یہ وہ عالم ہیں کہ جو چیزوں کو ان کی حقیقت کے روپ میں پیش کرتے ہیں اور ان کی ریئلٹی اور ان کی گہرائی سے پردے اٹھاتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت یعنی مستند اور صالح اور نیک اور محب وطن. اور پھر اپنے ملک کے ساتھ ان کی جو محبت ہے وہ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے. یعنی یہ کسی لابی میں نہیں گئے جو لابیاں ہیں کام کر رہی ہیں. ان کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے، ایک اپنا ان کا ایک نیٹ ورک ہے. اور آج کل امریکہ میں یعنی یہ ایک المہدی سینٹر کے نام سے یہ ایک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ جو المہدی سینٹر ہے، اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں یوٹیوب پہ، ان کا وہ کھولیں المہدی سینٹرز کے نام سے، تو اس میں آپ کو بہت بڑا علمی ان کا کام ملے گا. ان کے فلاحی ادارے ہیں، ان کے تحقیقی ادارے ہیں، ان کے انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کی مختلف تصانیف پر یعنی ان کے کام ہو رہے ہیں، تراجم پہ ان کے کام ہو رہے ہیں، مختلف زبانوں میں یعنی ان کی اسپیچز، ان کی تقاریر اور خطاب اور ان کی تحقیقات، ان کے کالم جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں. تو یہ اس دور کے عصر حاضر کے، یعنی یہ سمجھیے کہ عصر حاضر کے جو ایک عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ایک مجتہد یا عالم جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ جدید دور کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر یعنی دین کو پیش کر رہے ہیں. اور ان کی یعنی زیادہ ان کی طرف ینگ جنریشن جو ہے نا، نسل نو ان کی طرف بہت متوجہ ہے اور وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں اور بڑے امپریس ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی یہ آتے ہیں تو جب یہ خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ آلریڈی جب ان کا نام اشتہار میں پڑھتے ہیں تو وہ آ کے ان کے خطابات سنتے ہیں اور بڑا ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں. تو بہر صورت اچھے عالم دین ہیں انشاءاللہ. تو آپ کو اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو یہ آج کل ظاہر ہے جو بڑے پیمانے پہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت آگے ہوتے ہیں، پھر ان کے مخالفین بھی اسی طرح شد و مت سے مخالفت پہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹکراتے ہیں. ان کے نظریات دوسروں کے نظریات سے، ان کے افکار دوسروں کے افکار سے، ان کی ترجیحات دوسروں کی ترجیحات سے. تو پھر جو بونے اور چھوٹے لوگ ہوتے ہیں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو صرف اور صرف مخالفت ہی کرتے ہیں اور اس کو
تاکہ ان کا قد بلند ہو، کیونکہ وہ ان کے قد کے برابر تو آ نہیں سکتے، تو مخالفت کر کے اپنا قد اونچا کرنے اور اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے لوگوں نے کوئی اس قسم کی بات کی ہے تو بالکل غلط ہے، یعنی ہم ان کو جانتے ہیں۔ بلکہ ابھی مجھے میرے ایک دوست یعنی علامہ غلام اکبر ساکی صاحب، وہ امریکہ میں اشرے پڑھ کے آئے ہیں اور وہ بڑے ان کے قریب تھے، تو ابھی جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب ان کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ تو بہت بڑے پیمانے پہ بڑے کاز کے لیے دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو مجھے اور خوشی ہوئی کہ جو ہم ان کے بارے سوچتے تھے یقیناً وہی اس کی تصدیق ہو گئی کہ ایک اور عالم دین نے بھی ہمیں بتایا۔ تو بہر صورت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، اور یہ مس انڈرسٹینڈنگز جو آج کل لوگ پیدا کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہماری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اچھا کیا، آپ نے مجھ سے اس مسئلے پر ڈسکس کر لی۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ میرا جو وائس میسج میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ لوگوں میں شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں، تاکہ کسی کے اندر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہو اس شخصیت کے بارے تو وہ اس کی کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، فی اللہ۔